السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حق و ہدایت کے سلسلے میں جو چند رہنمائیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس حوالے سے ایک نقطہ ہمیں یہ بھی جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ کس شخص کو کیسے، کس بات سے، کب اور کون سی خوبی اسلام کی اسے متاثر کر دے گی، یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ اگر غور کریں گے تو دین حق کی ہدایت کے معاملے میں کتاب و سنت کے قبول کرنے کے باب میں ایک وسیع داستان ملے گی آپ کو کہ اکثر ایسے لوگ جو نیو مسلمین ہیں، ان کی قبول اسلام کے جو واقعات ہیں، ان کو متاثر کرنے والی جو چیزیں ہیں، وہ ہر دور میں یکساں نہیں ہوتی ہیں، یا ایک ہی چیز نہیں ہے۔ کچھ چیزیں وہی ہیں، لیکن بعض اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کب، کہاں اور کس انسان کے دل کو بھا جائے گی اور وہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوا کرتی ہے۔ عموماً آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے دامن کو خوبیوں سے بھر دیا ہے۔ اسلام کا دامن محاسن سے، خوبیوں سے، ایسے عمدہ صفات سے یہ بھرا ہوا ہے، اور اسلامی تعلیمات میں عملی طور پر اس کو پیرو کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں انسان کے دلوں کو متاثر کرنے والی ہوتی ہیں، انسان کو اپنی طرف کھینچنے اور مائل کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ دین فطری دین ہے۔ انسان فطری طور پر اس دین کی جو پاکیزہ تعلیمات ہیں اس کو ایکسپٹ کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس دین میں غیر فطری تعلیمات کو نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ فطرت ایسی تعلیمات، ایسے اعمال جس کا ابا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر نہیں رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے، وقتی طور پر انسان اس کو گہرائی سے سمجھ نہ سکے، اس فلسفے کو جان نہ سکے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین میں جو تعلیمات رکھے ہیں، جو خوبیاں اس دین کے اندر رچی اور بسی ہوئی ہیں، اس کے جو محاسن ہیں، اس کی جو اچھائیاں ہیں، اس کو جو صفات ہیں، اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ ایک انسان کو اپنی طرف کھینچنے والی ہیں۔ ہم چونکہ اسلام کے اندر پیدا ہوئے تو اسلام کے اندر ہی رہ کر کے نشو و نما کی بنیاد پر اسلام کے بہت سارے ایسے محاسن ہیں جس پر ہماری نظر نہیں جاتی، لیکن ایک غیر مسلم، ایک دوسرے مذہب کا ماننے والا، ہم مسلمانوں کے کردار و عمل سے لے کر کے اسلام کی خوبیوں کے مختلف پہلوؤں پر گہری نظر ڈالتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک ایک چیز کو، پرکھتا ہے، اور اگر تجسس کا معاملہ اس کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کہ وہ اللہ کے دین سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو نیو مسلموں کے قبول اسلام کے جو واقعات ہیں، یا بہت سارے ایسے لوگ جو شرک کے اندر، بدعت کے گہوارے میں پیدا ہوئے، اسی میں تربیت ملی انہیں، اور پھر ان کو اسلام کی توفیق صحیح کتاب و سنت کی تعلیمات سے جب وہ آراستہ ہوئے تو آپ اس باب میں دیکھیں کہ وہ اس کے اسباب اور علل کیا رہے۔ اس کے اسباب میں اگر آپ غور کریں گے تو اسلام کی خوبیاں، اللہ کی توحید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن کریم کی کوئی آیت۔ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، اور قرآن کریم سے اس دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو ہدایت ملی ہے۔ قرآن کریم کی آیات، قرآن کا کوئی واقعہ، قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی رہبری اور نصیحت کا کوئی پیغام، یہ انسان کے دل کو چھو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری اذان، ہماری نمازیں، ہماری مسجدیں، ہماری عبادت گاہیں، ہمارا طرز عمل، ہمارا اخلاق، غرض یہ کہ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے تمام پہلوؤں کو بطور اسباب کے اللہ نے ذکر کر دیا ہے، بیان دیا ہے، رکھ دیا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی شخص کسی بھی چیز سے متاثر ہو سکتا ہے، بس ضرورت ہے کہ ایک مسلمان اچھے انداز میں اس کو پیش کرے۔ آپ دیکھیں، ہم ہندوستان کی سرزمین میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، بعض غیر مسلموں نے
ایسی موٹی چیزوں پر اعتراض کیا کہ جس کو سن کر کے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اسلام کی دعوت کا وہ حق ادا نہیں کیا جو حقیقت میں ہماری ذمہ داری تھی. کہ ایک غیر مسلم یہ کہے کہ آپ اپنی اذان میں اللہ اکبر 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 بادشاہ کو کیوں پکارتے ہو؟ اگر ایک غیر مسلم یہ کہے تو گویا یہ اس کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم آج تک اپنے برادران وطن کو اسلام کی صحیح تعلیم، اسلام کا پیغام اس تک صحیح معنوں میں پہنچا نہیں سکے. ہم یہ تک نہیں بتا سکے کہ ہماری اذانوں میں جو ہم ندا اور صدا لگاتے ہیں اس میں اکبر بادشاہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی ہم بیان کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ افسوسناک پہلو ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں بعض نیو مسلموں کے قبول واقعات میں یہ چیزیں ملی کہ انہوں نے اذان کے کلمات کو سنا تو کہتے ہیں کہ اذان کے کلمات نے ہم عربی تو سمجھتے نہیں تھے لیکن اتنا متاثر کیا اور دل میں ایسا اثر پیدا ہوا کہ ہم اسے بار بار سننا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں، اور یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتی ہے. بعض صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غالباً حضرت زماد الازدی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے جب خطبہ مسنونہ کو ان کے سامنے پڑھا تو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ اسے دوبارہ پڑھیے. یعنی وہ کلمات، وہ چیزیں ان پر اثر ڈالتی چونکہ وہ عربی کو سمجھنے والے لوگ تھے. تو میرے بھائیو، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اسلام کے نظام طہارت سے متاثر ہوتا ہے. اسلام نے آج کرونا جیسے حالات میں آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے سرچ کیا کہ پہلے سے ہی اسلام نے ہمیں وہ پاکیزہ تعلیمات دے رکھے ہیں جس کا آج انسان تقاضا کر رہا ہے، آج جس کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہے کہ ہم جو 5 وقت وضو کرتے ہیں اور اس وضو کی جو ترتیب، جو کیفیت ہے، اس کیفیت پر اگر ہم غور کریں تو گویا اللہ نے ایسی بیماریوں سے، ایسی چیزوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں فطری طور پر اسلام کے اندر وہ تعلیمات عنایت کی ہیں، وہ چیزیں ہمیں اللہ نے دے رکھی ہیں. کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ کو دھلتا ہے، اپنے چہرے کو دھلتا ہے، کلی کرتا ہے، اپنے ناک کی صفائی کرتا ہے. یعنی یہ ساری چیزوں پر اگر غور کریں، جب ایک غیر مسلم اسے دیکھتا ہے اور اس پر غور کرتا ہے تو وہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے. اسلام میں ہم جو نماز ادا کرتے ہیں اس کے رکوع، اس کے سجود کی کیفیات پر غور کریں، اور دیگر عبادات اور ایسی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو متاثر کرتی ہیں اور ایک غیر مسلم کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. اسی لیے ہمیں اسلام کی تعلیمات کو عمدہ انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے. ان تعلیمات پر خود عمل پیرا ہو کر کے اپنے کردار و عمل سے اس چیز کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اسلام کی کسی خوبی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اسلام کی ہر خوبی اپنے اندر ایک آفاقیت رکھتی ہے. اس کے محاسن اور اس کی خوبیوں میں ہر خوبی اپنی جگہ ایک کردار ادا کرتی ہے، ایک غیر مسلم کو اس متاثر کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. یا ایسے ہی اسلام میں جو عقیدے، صحیح منہج کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے، جو سلف کے فہم کی روشنی میں کتاب و سنت کے جو عقیدہ کے مسائل، منہج کے اصول و قواعد، یہ چیزیں بھی ہمیں آسان فہم انداز میں آج کے حالات میں خود مسلمانوں کی اصلاح کے لیے عام فہم انداز میں بیان کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.